الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والميزان۔ تمام قسم کی تعریفیں صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بے شمار لا تعداد انگنت، بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، سورج اور چاند کی کرنوں سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء امام المرسلین، میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ان دنوں عام طور پر لوگ صدقۃ الفطر کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں۔ تو کچھ پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پورا مسئلہ ہر لحاظ سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ افطار کرنے سے ہے کہ جب ہم اس نعمت کو پورا کر لیں، روزے ہمارے مکمل ہو جائیں، تو یہ ایک بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو سال کے بعد ہم اپنے مال سے 2.5% نکالتے ہیں، وہ سالانہ ہے۔ اور یہ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے بدن کی زکوٰۃ ہے، جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ شکرانے کے طور پر کہہ رہے ہیں، تکمیل عبادت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے مکمل کر چکے ہیں، تو اس کے بعد اس کو ادا کرنا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ کہ اس کی حکمت اور مقصد کیا ہے۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو انسان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو ایسی باتیں کر بیٹھا ہے، نظر کی حفاظت نہیں کی، جسمانی طور پر زبان سے جو ایسے الفاظ کیا بیٹھا ہے، تو ان کا کفارہ ہے۔ اور مقصد اس کا ہے مساکین کو کھانا کھلانا، مساکین تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچانا، تاکہ مساکین بھی کچھ عرصے تک اپنی بھوک پیاس کی فکر سے آزاد ہو جائیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر فرض ہے یا سنت ہے؟ یہ فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھے، ہر بچے، ہر آزاد اور ہر غلام پر اس کو فرض کیا ہے۔ چاہے وہ بوڑھا آدمی جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی شدید عذر کی وجہ سے روزے نہیں بھی رکھ سکا، گھر کے اندر موجود ہے، تو اس گھر کے سربراہ پر لازم ہے تو ان کا بھی صدقۃ الفطر نکالے۔ بچے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، خواتین ہیں یعنی جنہوں نے روزے رکھے ہیں یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکے، ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر یہ جس کو آپ دے رہے ہیں اور جس نے دینا ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس بندے کو دینا ہے جس بندے کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا نہیں ہے، یعنی جس کو فقیر اور مسکین کہتے ہیں۔ اور دینا سب نے ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا موجود ہے تو آپ پر یہ فرض ہے دینا۔ اگر ایک دن اور رات کا کھانا بھی آپ کے پاس میسر نہیں ہے، پھر آپ پر یہ فرض نہیں۔ اور اس دور کے اندر الحمدللہ عام طور پر لوگوں کے پاس کم از کم ایک مہینے کا یا 7 سال کی گندم چاول چیزیں پڑی ہیں۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، گھر کے اندر حالات ایسے ہیں کہ ایک دن رات کا کھانا پیسے میسر نہیں ہے، تو اس پر یہ فرض نہیں ہوگا۔ البتہ باقی سب پر اس کو فرض ہے اس کو دینا۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ ادا کرے گا۔ گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی نہیں، لیکن گھر کے اندر اگر کوئی ملازم ہے، ملازمہ ہے، یا آپ کی فیکٹری ہے، کوئی ادارہ ہے، اس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، وہ ملازم خود اپنے بیوی بچوں کا ادا کرے گا۔ یہ مستحق جو ہے اپنا فطرانہ ادا کرے اگر ایک دن اور ایک رات کو اس کے پاس جمع ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی مقدار 1 صاع ہے، جو ہمارے وزن کے لحاظ سے 2.5 کلو گرام بنتا ہے۔ 2.5 کلو گرام آپ نے ہر ایک فرد کی طرف سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جتنے لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں 5 کلو بن جائے گا، گھر کے 4 لوگ ہیں تو 10، 8 ہے تو 20 کلو۔ اب دینا کس چیز سے ہے؟ کیا روپے پیسے سے دے سکتے ہیں؟ بعض علماء نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن یہ افضل اور زیادہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی سہولت کی بنا پر اور جو مختلف لوگوں کے لیے چندہ فطرانہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کی آسانی تو ہو سکتی ہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیسہ بھی تھا، روپیہ پیسہ، چاندی اور سونا، یعنی جس کے عوض کوئی چیز خریدی جا سکتی وہ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس سے، طعام سے صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا۔ اور ہمارے پاس آج یہ ضرورت ہے، اس کا مقصد جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں، مساکین تک کھانا کھلانا، اس کو جمع کر دینا کہ کچھ دنوں تک اس سے فکر سے آزاد ہو جائے۔ تو آپ اس کو جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں جو چیز بھوک مٹاتی ہے
وہ چیز آپ نے دینی. تو آپ کا آٹا یہاں استعمال ہوتا ہے، گندم ہے، وہ چاول ہے، جو ہے، پنیر ہے، اس طرح کھجور ہے. کھجور ہمارے یہاں تو کھانے کے طور پر لوگ استعمال نہیں کرتے، لیکن عرب لوگ اس سے بھوک مٹھاتے تھے اور یہ بھوک مٹانے والی ہے. اسی طرح منقع، یہ بڑی جو چیزیں ہیں ان میں سے آپ نے 2.5 کلو کے لحاظ سے جو آپ کو سستا لگے یا جو بہتر لگے یا جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرنا چاہیں، یہاں پر اختیار ہے کہ ہر فرد کے لحاظ سے آپ غلہ نکالیں، کھانا نکالیں، طعام نکالیں، پیسے نہیں. پیسے مجبوری کی صورت میں. اور آخری حل ہے کہ آپ کی دیکھ پا رہے جماعت کھڑی ہونے لگی عید کی تو پھر آپ اس کو اگر ادا کریں جائز ہے. جن علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے تو اس فتوے کی بنا پر وہ دیتا ہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی. لیکن ہمارے پاس جب حدیث موجود ہو، افضل ترین طریقہ موجود ہے اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث آنے پر پھر ہمیں فتوے یا دوسری چیزوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ صحیح بات ہے. اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ افضل وقت یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد اور عید کی نماز کھڑی ہونے کے درمیان، یعنی جیسے عید کی نماز کھڑی ہو اس کا ٹائم ختم ہو جائے. چاند نظر آنے سے لے کے عید کی نماز کھڑی ہونے تک اس کا ٹائم ہے، یہ افضل وقت ہے. لیکن اگر کوئی اس ٹائم نہیں ادا کر رہا، سفر میں ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے کہ رہ نہ جائے، تو 1 یا 2 دن پہلے بھی اس کو ادا کر سکتا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ وہ 28ویں 29ویں روزے بھی ادا کر دیا کرتے تھے. لیکن شروع رمضان سے نکال دینا، 20ویں روزے سے نکال دینا تو یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ جمع کر رہے ہیں، مثلا آپ نے کسی کو دینا ہے، آپ بھی لوگ مل کے جمع کر دیں کہ ہمارے پاس جمع ہو جائے، پھر ہم ان کو دیں گے اسی وقت میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آج قاری صاحب کے پاس، کسی کے پاس انتظامیہ ہے، محلے کا کوئی آدمی آپ جمع کر لیتے ہیں کہ 20 لوگوں کا، 40 لوگوں کا ہم نے فلاں لوگوں کی مدد کرنی تو جمع کر لیں. لیکن ادا اس وقت کرنا ہے جب افضل اس کا وقت شروع ہو. اب مستحق جو ہے وہ مسلمان کو یہ صرف دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی طرح نہیں کہ کسی کا دل اسلام کی طرف مائل کرنے والے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی جو اسلام کی طرف مائل ہے. لیکن صدقۃ الفطر صرف مسلمان کو دیا جائے گا اور فقیر اور مسکین کو دیا جائے گا. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں، کھانے پینے کی، ضرورت کی ضروری جو اشیاء ہیں گھر کی، کوئی اس کے پاس نہیں ہے. اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کافی کچھ موجود ہے، بنیادی سہولتیں، لیکن مکمل نہیں ہے. مثال کے طور پر اس دور میں اگر کسی بندے کی تنخواہ کہہ رہے ہیں 15,000 روپیہ ہے، لیکن اس کے بنیادی خرچے 25,000 ہیں، لیکن اس کے بعد 10,000 نہیں انکم باقی، تو یہ مسکین بندہ ہے. یعنی ہم خواہشات کی بات نہیں کر رہے، اس کے بعد سائیکل ہے تو بائک لے رہے، اس کی بات نہیں کر رہے، بنیادی جو ضرورتوں کی بات کر رہے ہیں. اگر اس کا خرچہ 10,000 ہے اور اس کی تنخواہ 5,000 ہے تو یہ بندہ مسکین ہے. یعنی اس کے بعد کچھ ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. یہ فقیر اور مسکین ہے جس کو آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. اس کے بعد صدقۃ الفطر کیا منتقل کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ مثلا آپ کے ریلیٹیو میں رشتے دار ہیں وہ دوسرے شہر میں، تو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر اپنے رشتے دار یا دائیں بائیں گلی محلے کے لوگ دیکھیں. اگر آپ سمجھیں کہ ان سے زیادہ فلاں مجھ سے کیا وہ دور ہے تو ضرورت کے تحت خیرات کو دے کر کے اس کو وہاں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے جاننے والے سعودی عرب یا دبئی اور امریکہ وغیرہ میں وہ رہائش پذیر ہوں، جاب کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فطرانہ ہمارے پاکستان میں ادا ہو، تو کیا کریں گے؟ وہ وہاں کے حساب سے ٹائم کا بھی خیال رکھیں گے کہ وہاں کی عید نماز کھڑی ہونے سے پہلے وہ ادا کر دیں، اور وہاں کے حساب سے ان کا 2.5 کلو گرام جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ کتنی چیز ہے اور کون سی ہے، کتنے ریال یا ڈالر بنتے ہیں یا یورو بنتے ہیں، اتنے وہ ڈالر الگ کر لیں. مثلا 20 ریال بنتے ہیں، اب 20 ریال پاکستان کو جوا دے کہ اتنے پیسے کے ریٹ چل رہا ہے، پاکستانی پیسے بنتے وہ بن گیا 1000 مثال کے طور پر. آپ نے دینا تھا 2.5 کلو، اب 1000 سے وہ مثلا 5 کلو آ رہا ہے تو آپ نے یہ 5 کلو ہی دینا ہے. یہ سعودیہ کے لحاظ سے 2.5 کلو ہی آپ کا، اب زیادہ اس کی طرف جا رہا ہے تو آپ کی طرف سے صدقہ ہے. لیکن جس ملک میں آپ رہ رہے تھے اس ملک کے لحاظ سے 2.5 کلو 20 ریال کا آ رہا تھا، لیکن پاکستان میں وہ 20 ریال کی وجہ سے 10 کلو آ رہا ہے یا 8 کلو آ رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر ایک دن پہلے عید ہوتی ہے تو سعودی عرب کی عید نماز کھڑی ہونے سے پہلے چاند نظر آنے کے بعد یہاں آپ اس کو ادا کر دیں، کیونکہ آپ کا صدقۃ الفطر عید کی نماز کھڑی ہونے تک، آپ کے عید کی نماز کھڑی ہو گئی اور آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر عام صدقہ ہوگا، پاکستان کے لحاظ سے نہیں سمجھا جائے گا. جس علاقے میں بندہ ہے وہاں کے کلو گرام اور وہاں کے ریٹ کے لحاظ سے، وہاں کی عید نماز کھڑی ہونے کے لحاظ سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے گا. اب کیا صدقۃ الفطر ایک ہی بندے کو دینا چاہیے یا کئی لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ کئی لوگوں میں بھی دے سکتے ہیں.
मतलब आपके घर के लोग 10 हैं कि 25 किलो बन गया, और आपके रिश्तेदार हैं मानने वाले 2 या 3 लोग हैं, तो आप उनको 7-7, 8-8 किलो, 10 किलो, किसी को 5 किलो करके भी एक ही घर का जो सदकातुल फितर बनता है वो कई लोगों को भी दे सकते हैं। और अगर आप सब दे नहीं एक बंदे को दूं ताकि इसके 20 दिन महीना अच्छे से गुजर जाए तो एक को भी दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपके 3-4 किलो बने, आप 1 किलो इसको दें, आधा किलो इसको दें, आधा किलो इसको दें, तो ये मुनासिब नहीं है। फिर एक बंदे को दें ताकि उसका भी 2 टाइम का खाना बन सके। सदकातुल फितर जिसको मिला है क्या वो फरोख्त कर सकता है? मतलब आपके पास आया है, आपके पास गंदम जमा होगी, इसने भी दी, इसने भी दी, इसने भी दी, आपका 2 मन 4 मन होगी, तो आप इसको फरोख्त कर सकती हैं, क्योंकि आप इसके अब मालिक बन चुकी हैं, आपके पास पहुंच चुकी हैं। अब आप इसको चाहे खरीद फरोख्त कर दें, आप इसको चाहे कोई और चीज ले लें, किसी से तबादला कर लें, या आप इसके मालिक हैं, आप इसको कर सकते हैं। सदकातुल फितर और बैतुल माल, क्या सदकातुल फितर बैतुल माल की तरह जमा भी हो सकता है? जमा भी हो सकता है। मस्जिद इंतजामिया है, मोहल्ले का भी इदारा है, गाँव वगैरह में नंबरदार सिस्टम होता है, किसी एक जगह पर जमा कर ले और गांव के मोहल्ले के लोगों की लिस्ट बना लें कि कौन मुस्तहिक है, मशवरा कर लें ताकि कोई मुस्तहिक रह ना जाए। तो ये जमा करके भी आप 2-4 दिन 5 दिन पहले जमा करना शुरू हो सकते हैं, लेकिन अदा इनको उसी अफजल वक्त में करना है। ये सवाल करना आखिरी बात यह है कि इस साल कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, सदकातुल फितर कितने पैसे हैं? मैं समझता हूँ ये सवाल सही है। क्यों सही नहीं है? आपको जिंदगी में रोज पता होना चाहिए कि 2.5 किलो, और आजकल ये ग्रामों के हिसाब से क्या हो चुका है, ज्यादा कर सकते हैं आप। यानी कोई कह रहे हैं 2.25 हो जाती है, 2.25 से कुछ ऊपर हो जाती है, 2.5 हो जाते हैं, 2.25। और सऊदी अरब के उलमा कहते हैं कि आप एहतियात करें, 3 किलो दे दें, कुछ ज्यादा दे दें, अगर मिले तो वहाँ आमतौर पर 3 किलो निकालते हैं। लेकिन 2.5 किलो की आपको वजन पता होना चाहिए कि खाने पीने की चीज से निकालना है जिससे भूख खत्म होती है। आप 2.5 किलो घी लेके नहीं दे सकते, 2.5 किलो चीनी लेके नहीं दे सकते, चीनी से भूख नहीं खत्म होती। आपके नमक मिर्च से भूख खत्म नहीं होती, जिस चीज से भूख खत्म होती है वो 2.5 किलो आपने अदा करनी है। वो इस साल उसका रेट 200 हो सकता है, अगले साल 300 हो सकता है, 2 साल पहले 50 रुपए की हो सकती है। आपने ये वजन याद रखना है, ये आपका सदकातुल फितर है। तो जितने लोग हैं उसके लिहाज से आप इसको जमा और मल्टीप्लाई करके अपना सदकातुल फितर निकाल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने रोज़ों के अंदर जो कमियां कोताहियां उनको दूर करने के लिए सही मानों में, सही वक्त के साथ, और जो हदीस में जिक्र है गल्ला अनार उसका सदकातुल फितर निकालने के लिए तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।